بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی مشکل پڑتی ہے کسی نہ کسی ایسے بکرے کو قربان کرنے کے لیے سامنے کر دیا جاتا ہے جس کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جو بیچارہ اگر گھر بھی ہفتہ ہفتہ نہ آئے تو کوئی پوچھے گا نہیں۔ کسی کو اگر دال مل جائے تو دوسری بار کو اسے دال نہ دے، ایسے بندے کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ وہ مجھے فلم کا سین یاد آ جاتا ہے، دھمال شاید فلم تھی انڈیا کی، اس میں وہ جو مانو ہوتا ہے وہ ہر مشکل وقت میں نہ خود بخود آگے آ جاتا ہے، حالانکہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ باقی سارے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ نون لیگ کے اندر یہ کردار خواجہ آصف کا ہے، مانو والا۔ ہر ایسے وقت میں جب کوئی ایسا بیان دینا ہوتا ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے اسرائیل کے حوالے سے بھی بیان دیے خواجہ آصف نے، معافیاں مانگی، اس کے بعد اسی جنگ کے دوران ایک دو بار ایسے واقعات ہو چکے ہیں، خواجہ آصف کو ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا تھا۔ اب دوبارہ سے یہی صورتحال ہے، ادھر ٹرمپ نے ڈیمانڈ کی کہ اسرائیل کو تسلیم کرو اور ادھر خواجہ آصف کو آگے کر دیا گیا۔ اس حوالے سے الجزیرہ نے بڑی ڈوبیس قسم کی رپورٹنگ کی ہے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ الجزیرہ کیا کہہ رہا ہے خواجہ آصف کے حوالے سے۔ اور خواجہ آصف کا ہی کلپ چل رہا ہے، خواجہ آصف کے حوالے سے تمام انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور بھائی پاکستان نے انکار کرنا ہوگا تو کوئی خارجہ محاذ سے پتہ چلے گا، فارن آفس سے، کوئی پی ایم آفس سے کوئی بیان آئے گا، یا چلیں آئی ایس پی آر کا کوئی ذرائع کے ذریعے بیان آ جائے گا۔ بھائی خواجہ آصف کی کیا حیثیت ہے کہ وہ پاکستان کی پالیسی بیان کرے گا، جسے کسی میٹنگ میں ساتھ نہیں رکھتے، کسی مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بناتے، اس کو چین تک نہیں لے کر جاتے اتنی بڑی میٹنگ میں۔ اس بندے کی کیا اہمیت ہے کہ وہ آ کے آپ کو بتائے گا کہ ہاں جی ہم تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن سب اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ الجزیرہ نے کیا کیا ہے۔ الجزیرہ کہتا ہے کہ خواجہ آصف کی تصویر لگاتا اور کہتا ہے کہ پاکستان ڈیفنس منسٹر سیز جوائننگ ابراہم اکارڈز ناٹ ایکسیپٹیبل۔ پاکستان کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ ابراہیمی مذاہب کے معاہدے کو جوائن کرنا ناقابل قبول ہے۔ وہ پر مزید لکھتے ہیں کہ وی ہیو اے کلیئر اسٹانس دیٹ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس۔ یہ ہمارا بالکل واضح موقف ہے کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ الجزیرہ یہ رپورٹ کرتا ہے، اب پتہ نہیں ان لوگوں نے رابطہ کیا الجزیرہ سے یا اس کے پیچھے کون سی فلم چل رہی ہے، لیکن الجزیرہ اس کے بعد یہ والی پوسٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ الجزیرہ انگلش کا ویریفائڈ اکاؤنٹ یہ پوسٹ نہ صرف ڈیلیٹ کرتا ہے بلکہ ایک اور پوسٹ کرتا ہے اس کے بعد، اور وہ کہتے ہیں کہ now deleted Al Jazeera English X post mistakenly quoted Pakistan's defense minister on the Abraham Accords. There is no record of him having made that statement. الجزیرہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے پوسٹ کو ڈیلیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، لیکن اس وقت تک پوری دنیا میں یہ سٹیٹمنٹ پھیل چکی ہوتی ہے اور تقریباً سارا ہی انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ خواجہ آصف نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہ کسی صورت قبول نہیں ہے۔ پھر خواجہ آصف کا ایک کلپ نون لیگ والے لے آتے ہیں اور اسے بھی پوسٹ کر دیتے ہیں، جس میں خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے، یہ میرا ذاتی نظریہ ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حکومت کی رائے نہیں دے رہا، ذاتی رائے دے رہا، لیکن اس کو حکومت کی رائے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے ٹرمپ کو یہ بتانا ہو کہ یار یہ ایک فضول سا بندہ ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے فضول باتیں کرنے کی، پتہ نہیں اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک ہے یا نہیں، تو خیر ہے وہ بول رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پاکستانی آڈینس کے لیے یہ کام کروا دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ شہباز شریف نے بھی ایک وہ جیسے نہیں ہوتا ڈرا سہما ہوا ایک بیان جاری کیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اور بڑا ٹیکٹفلی کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کی ہے، گیلری کے لیے کھیلنے کی کوشش کی ہے بڑے عرصے بعد۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ لیٹ us remember the underprivileged around us, share the joys of Eid with those in need and reaffirm our commitment to unity, brotherhood and service to humanity. We also stand
in unwavering solidarity with our oppressed brothers and sisters in Palestine and Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. May Allah Almighty accept our sacrifices. तो शहबाज शरीफ ने बड़े तरीके से अपनी तरफ से यह बयान किया है कि हम फलस्तीनियों और कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। यह भी लोकल ऑडियंस के लिए एक तरीका निकाला गया है, जहां ट्रंप को कुछ नहीं कहा गया, बराह रास्त टारगेट नहीं किया गया, लेकिन इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की जा रही है जी कि हम तो फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जबकि 4 सालों में आसिम मुनीर ने कश्मीर को ऐसे बुलाया है जैसे कि कश्मीर कोई चीज़ ही नहीं है। इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया, वो डैम दर डैम बनाता जा रहा है। अगले 2-3 सालों में वहां पे इतने ज़्यादा डैम बन जाएंगे कि पाकिस्तान को वो खुशहाली का शिकार कर सकेगा। खामोशी है, वहां पिन ड्रॉप साइलेंस है। लेकिन यहाँ एक पोस्ट करवा दिया गया है लोकल गैलरी के लिए, पाकिस्तान के अंदर पब्लिक के लिए, कि जी हम तो अभी तक कश्मीर और फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हमारा अब तक वही नजरिया है, जबकि सब जानते हैं कि इनका नजरिया सिर्फ माल है, सिर्फ इक्तदार है। अब एक तरफ तो ये कहानियां चल रही हैं, एक तरफ ईरान ने बड़ा जबरदस्त मुतालबा किया है और उसके हवाले से कतर में कुछ मुलाकातें हुई हैं। ईरान ने कहा है जी हमारे 24 अरब डॉलर जो रखे हुए हैं ना वो तो दें, और आधे आई थिंक उसमें से कतर में पड़े हुए हैं। ईरान कहता है जी ये पैसा वापस करें। अब पहले ये पैसा वापस होगा तो बात आगे बढ़ेगी। तो ईरान अरबों डॉलर इस जंग से अपने निकलवाने में कामयाब हो सकता है। अमेरिका ने ये जो गुज़श्ता 24-48 घंटों में एक फिर पंगा लिया। ईरान ने उनके एक कोई कह रहा है और कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 2 ड्रोन गिरा दिए, और एक रिपोर्ट ये कहती है कि 3 ड्रोन मार गिराए, और महंगे वाले ड्रोन मार गिराए, MQ-9 आई थिंक जो है। तो ईरान पर अमेरिका ने फिर सो कॉल्ड दिफाई हमला जो किया, ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ईरान तो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया इस जंग की वजह से। अब वो कह रही हैं जी 24 अरब डॉलर हमारा निकालो, हमारे हवाले करो, फिर आगे बात चलेगी, और आधा पैसा अभी दो हमें एडवांस में, आधा बाकी बाद में देखा जाएगा। तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट होता है कि पीटीआई ने असूली स्टांस लिया है और कहा है कि इब्राहिमी मज़ाहब के मुआहदे पर कोई दस्तखत पाकिस्तान नहीं करेगा, हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। इस स्टेटमेंट पर शहजाद अकबर ने एक राय दी है और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो लिखते हैं कि not sure about the relevance or even the necessity of this statement. This is something for the government to respond to. So why is the PTI media being so intent on highlighting Bajwa's alleged lobbying efforts against Imran Khan and PTI, while at the same time reinforcing the narrative that PTI is an anti-American party? It brings to mind another unnecessary protest by PTI lawmakers a few months ago where anti-American slogans were raised. Opposition to the Abraham Accords should be the government's concern, or perhaps the concern of the establishment in Pindi, which spent years cultivating anti-American sentiment among the public while simultaneously cashing petrodollars on the other side. Shouldn't the PTI media wing focus instead on more pressing domestic and real issues? For instance, the recent revelation that this regime has collected more in fuel levies alone than the total relief package secured from the IMF. मैं इस पे पूरी तरह अग्री करता हूं, और मैं पीटीआई का जो भी अकाउंट हैंडल कर रहा है, मैं भी इस प्लेटफॉर्म से पैगाम देना चाहता हूं। ना पीटीआई फैसला कुन पोजीशन में है, ना पीटीआई की हां और ना से फैसले होने हैं। तो आपको बोलने की क्या जरूरत है? इसमें दबाव पड़ रहा है आसिम मुनीर पे, रिलीफ आप कर रहे हैं। भाई आप जब ये पैगाम देंगे तो आसिम मुनीर को बहाना मिलेगा, जाके ट्रंप से कहेगा भाई देखो पाकिस्तान में जो सबसे तगड़ी जमात है, जो सबसे ज्यादा अवामी सपोर्ट रखती है, उसने तो खुल के इनकार कर दिया। नंबर 1 ये पॉइंट। नंबर 2, हम नहीं कहते थे कि इमरान खान एंटी अमेरिका है, हम नहीं कहते थे कि इमरान खान रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अब इमरान खान के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। इमरान खान का स्टांस बच्चे बच्चे को पता है, अभी क्या जरूरत है ये पंगेबाजी करने की? लेकिन कोई अक्ल का इस्तेमाल नहीं है किसी में, और मैं समझता हूं ये साजिश की गई है। सोशल मीडिया टीम को तो ज़ाहिर पैगाम भेजा गया होगा ऑफिशियल सोर्सेज से, जो पार्टी ने फैसला किया उन्होंने छाप दिया, लेकिन जिन लोगों ने ये किया है उन्होंने आसिम मुनीर की मदद की है। भाई बाजवा क्या वहां पे लॉबिंग करता रहा था कि इमरान खान रास्ते की रुकावट है, इसराइल तस्लीम करने के रास्ते में रुकावट है, हटाना पड़ेगा। इमरान खान एंटी अमेरिका है, इसको हटाना पड़ेगा। यही तो लॉबिंग थी। ये तो $10,000 दे के एक साबिक गद्दार को हायर किया गया था। ये क्या थी लॉबिंग? मुझे बताएं। वो यही लॉबिंग थी। अल्लाह के बंदों, कोई अक्ल का काम करो, कोई होश के नाखून लो। तुम लोग आ बैल मुझे मार, जिस पंगे में घुसना ही नहीं है वहां घुस जाओ जाके। हमारे
پاکستان کے اندر تھوڑے مسئلے ہیں بھائی، سائفر پہ بات کرو، بات کرنی ہے تو ڈومیسٹک ایشوز پہ بات کرو. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہر روز بربادی بڑھ رہی ہے، اس پہ بات کرو. آ کے ایک ایسا چیز جس پہ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، بھئی یہ فیصلہ عاصم منیر نے کرنا ہے یا پی ٹی آئی نے کرنا ہے. آپ تو جیل جانے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ بھی عاصم منیر نے فیصلہ کرنا ہے. آپ ہوتے کون ہیں یہ بات کرنے والے؟ ایسے ہی عمران خان کے لیے آپ مشکلات بڑھا رہے ہیں. عمران خان صرف فوج کی وجہ سے قید میں نہیں، عالمی طاقتوں نے کہا ہوا ہے اسے رکھو اندر، یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے. آپ اس رکاوٹ کو اور زیادہ مضبوط کر رہے ہیں. عمران خان کو فرق نہیں پڑے گا، اس کا ایمان بڑا تگڑا ہے، لیکن آپ لوگ خود تو اس کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں نا. تھوڑا سا سوچیں، تھوڑی سی عقل کریں. تو میں شہزاد اکبر کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں، انڈورس کرتا ہوں ان کی اس بات کو کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی بات کرنے کی، یہ مفت کا پنگا لینے کی. کیونکہ یہ ہوتا ہی ہے کہ جرنیل کیا کہتے ہیں، پی ٹی آئی بیان دے دو اپنے جو اندر رکھیں، وہ سارے پھر بیٹھتے ہیں اور جی بیان، جی سوشل میڈیا ٹیم کو بھیجو، جی یہ جی پارٹی نے فیصلہ کر لیا، جی بیٹھ کے بیان دے دو. جی اللہ کے بندوں، کوئی ہوش کے ناخن لو. آ کے اب کوئی بندہ آگے نا فلسفہ جاڑے گا، جی عمران خان کا نظریہ یہ ہے، وہ تو وہ دنیاوی خداؤں کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں، وہ تو ایبسولوٹلی ناٹ، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ بولا تھا. وہ عمران خان نے بولا تھا، وہ باہر ہوں تو وہ ابھی بھی بول سکتے ہیں. آپ لوگ انکانسیکوینشل ہیں اس صورتحال میں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس بات کرنے کی، اور آپ لوگ یہ پیغام سوشل میڈیا پہ ڈلوا رہے ہیں. تو بہرحال یہ کسی نے بہت غلط کام کیا ہے، اور جس نے بھی کیا اس نے عمران خان کو تکلیف ہی پہنچائی ہے. اب ذرا آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ملک کے سابق وزیر اعظم اور ملک کے سب سے بڑے ہیرو کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. اور جو سو کالڈ ڈرگ ڈیلر ہے پنکی عرف انمول، اس کی طبیعت ناساز ہے. سندھ حکومت کا پنکی کو ایس آئی یو ٹی منتقل کرنے کا فیصلہ. ہائی پروفائل خاتون قیدی انمول اور پنکی کو آج ایس آئی یو ٹی منتقل کیا جائے گا. ان کے طبی معائنے کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت. سندھ جیل حکام نے کراچی پولیس سے خصوصی پولیس اسکواڈ طلب کر لیا. فوجداری مقدمات میں مطلوب ہے، 23 فوجداری مقدمات میں مطلوب ہے، اور لیڈی پولیس کرے گی اور سارا کچھ. ایک طرف عمران خان ہے، ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ہیرو ہے، پاکستان کی پہچان ہے دنیا میں، ان کا نہیں ہو رہا اسپتال منتقلی. ادھر ایک سو کالڈ سابق ڈرگ لارڈ اور ابھی قیدی مجرمہ یا چلو ملزمہ کہہ لیں، اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گا. بھائی جیسے نہیں آصف زرداری بڑی سخت جیلیں کاٹتا تھا اسپتالوں میں، ایسے ہی ایک اور یہ سخت جیل ہونے جا رہی ہے. تو میرے پاکستانیوں حالات کو سمجھیں، اور اگر یہ واقعی اسپتال شفٹ ہو جاتی ہے تو پھر سمجھیں گے پیپلز پارٹی کی مکمل ڈیل ہو گئی ہے جرنیلوں کے ساتھ، اور 28ویں ترمیم آوے ہی آوے. یہ سمجھیں ذرا، یہ اچانک ایک پیس لاہور سے پکڑا جاتا ہے، سارا مدعا ڈال دیا جاتا ہے سندھ حکومت پہ، اور اس کے بعد اگر اچانک سندھ حکومت اس کو اسپتال منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہی زرداری والے ششکے شروع ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی کی ڈیل مکمل ہو گئی ہے جرنیلوں کے ساتھ، ہر چیز طے ہو گئی ہے، ووٹ پڑے گا، معاملات آگے بڑھیں گے، اور راوی چین ہی چین لکھے گا. اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جو حالات نظر آ رہے ہیں اور صورتحال نظر آ رہی ہے. ایسے میں نیتنیاہو کا ایک پوسٹ آتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایران کوشش کر رہا ہے کہ پورے خطے میں سیز فائر ہو، لبنان سمیت، غزہ سمیت ہر جگہ. نیتنیاہو پوسٹ کرتا ہے کہ ہم نے ابھی غزہ میں محمد ضیف جو لیڈر ہے حماس کا، اس کو ٹارگٹ کیا ہے اور ہم نے وہاں پہ بمباری کی ہے. اور نیتنیاہو کہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اکتوبر 7 کا مین آرکیٹیکٹ تھا. پہلے آپ کو پتا ہے کتنے مارے جا چکے ہیں، اب نیا نام لے آئے ہیں. تو اس کا اور ایک اور چیز، لبنان میں حملے پہلے سے بڑھائے جا رہے ہیں، اور آگے کہا جا رہا ہے اس سے زیادہ بڑھائے جائیں گے. لبنان میں آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں. صورتحال جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہی کہ ٹرمپ کیا انفورس کروا سکے گا اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے. جو رومرز اڑانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جے ڈی وینس جس نے نیکسٹ پریزیڈنٹ کے لیے کھڑا ہونا تھا، اس کے بجائے شاید اب مارکو روبیو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بن جائے. کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مارکو روبیو نے جب یہ ڈیل بالکل تباہ ہونے کے در پہ تھی، اس ڈیل کو ریسٹور کیا ہے، ریسکیو کیا ہے، قطر کو بیچ میں ڈالا ہے اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. مارکو روبیو کا ذکر آ ہی گیا تو جو اس نے انڈیا کا دورہ کیا ہے، بڑی زبردست، شاید شہباز گل نے یہ پوائنٹ اٹھایا، میں اس پہ بات کرنے لگا تھا لیکن پھر اس کے بعد میرے ذہن سے نکل، کیونکہ میں لائیو ہوتا ہوں
تو کیونکہ شہباز گل نے ٹچ کیا اس پوائنٹ کو تو میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فیورٹ سو کال جو فیلڈ مارشل ہے اس نے ابھی تک امریکہ کو نہیں بتایا کہ فتنہ ہندوستان پاکستان میں کیا کیا کروا رہا ہے. روز پاکستانیوں کو بھاشن دیا جاتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, یہ فتنہ ہندوستان ہے, یہ خوارج ہیں. یہ بات ٹرمپ کو نہیں بتائی, یہ بات مارکو روبیو کو نہیں بتائی. وہ انڈیا میں کھڑے ہو کے انڈیا کے الزامات کو جائز قرار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہاں انڈیا کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے یا پاکستان سے یہاں مسائل ہوتے ہیں. لیکن اس نے یہ نہیں بولا کہ پاکستان نے بھی ہمیں کچھ بتایا کہ کوئی فتنہ ہندوستان ہے, تو ہم دونوں کو سن رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم دونوں پارٹی سے کہیں گے کہ آپ اچھے نیبرز کی طرح رہیں. یہ بات نہیں کی گئی. پاکستان کو ہی مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے. یار اتنے تلوے چاٹنے کے بعد بھی ہمارے اوپر الزام آ رہا ہے. یعنی آپ لوگ اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ انڈیا میں ایک تنکا نہیں ہلا پچھلے جب سے عاصم منیر آیا نا انڈیا کے اندر. اگر کوئی کاروائیاں ایسے ہی پہلے کرتی بھی تھی نا, اگر کرتی بھی تھی, وہ بالکل ہی ختم ہو گیا معاملہ. اس بندے نے ٹھنڈ پروگرام ڈال دیا. اس نے کشمیر کی موومنٹ کو ختم کر دیا. اس نے پورا سب کچھ ٹھنڈ پروگرام پہ ڈال دیا. انڈیا کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس سے. اب آپ ذرا غور کریں کہ ہاسٹیلٹی جس طرح ہوتی تھی عمران خان کے دور میں, انڈیا کے جو بیانات آتے تھے, اس کے مقابلے میں آپ ابھی دیکھیں تو بالکل حالات آپ کو مختلف نظر آئیں گے. ان کے میڈیا بھی اس طرح ہاسٹائل نہیں. ان کی پوری میراتھنز چلا کرتی تھی عمران خان کے دور میں پاکستان کے خلاف. وہ سب بدل گیا. جنگ ہوئی ہے سو کالڈ ہماری 5 دن کی. اس کے بعد بھی انڈین میڈیا نے اس طرح سے نہیں معاملہ اٹھایا جیسے 2019 میں اٹھایا تھا. 2019 کے معاملے کو زیادہ رگڑا لگایا انہوں نے. کتاب انہیں پتا تھا کہ عمران خان ڈیل کرنے والا نہیں ہے, عمران خان ان کے حق میں بہتر نہیں. حالانکہ عمران خان اس خطے کے امن کے لیے, انڈیا پاکستان کے فیوچر تعلقات کے لیے بیسٹ آپشن تھا. اگر دو ہمسایوں کی طرح ہم نے رہنا ہے, انسانوں کی طرح رہنا ہے, یہ جانوروں والی حرکتیں چھوڑنی ہیں, ایک دوسرے کو سبوٹاج کرنے کی کوششیں چھوڑنی ہے, تو عمران خان واز دا بیسٹ آپشن. انڈیا نے اس کو ضائع کر دیا. انڈیا نے دشمنی چنی دوستی کے اوپر. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں, اب دھرندھر مووی دیکھتے ہیں, اس میں وہ انڈیا والے بتا رہے ہیں جی کہ ہمارا بندہ آتا ہے 20 سال 30 سال یہاں ایجنٹ بن کے رہتا ہے اور وہ پاکستان میں چن چن کے نا جو انڈیا کو مطلوب لوگ ہیں وہ مار رہا ہے. اور بھائی فلم کی حد تک تو ٹھیک ہے, کوئی چھوڑی جا سکتی ہے لمبی, اصل میں بندے مارے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ایک بندہ مارا گیا ہے. اور جب سے عاصم منیر آیا, کوئی 25 سے 30 لوگ جو انڈیا کو مطلوب تھے نا, جس میں سکھ لیڈرز بھی شامل ہیں, وہ بھی مارے گئے ہیں پاکستان کے اندر. کشمیری موومنٹ سے جڑے لوگ اور سکھ موومنٹ سے جڑے لوگ وہ مارے گئے ہیں پاکستان میں. یعنی انڈیا نے گھس کے مارا ہے. شرم نہیں آنی چاہیے اس بندے کو. جب سے یہ آیا یہ سارا کام ہو رہا ہے, تو اس کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے یہ؟ یا تو وہ اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ انہوں نے واقعی انفلٹریٹ کر لیا اس لیول تک کہ وہ ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کے لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو حیران رہ گیا کہ یار جو فلم میں ہو رہا ہے وہ ایکچولی تو ہمارے اصل میں ہو رہا ہے. یہ کس قسم کے ملک چلایا جا رہا ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے سب ٹھیک ہے. اور پھر چائنا میں دورہ ہو رہا ہے, ادھر پاکستان میں ٹرین کا دھماکہ ہوتا ہے, درجنوں مارے جاتے ہیں. وہ چائنا گیا ہوا ہے, ہنس کے گلے لگ رہا ہے, ایسے ہنس رہا ہے جیسے کوئی بارات پہ آیا ہوا ہے. یار کوئی دکھاوے کے لیے تھوڑا سا غم اور دکھ دکھا دو, کوئی نظر ہی آ جاؤ کہ تم پریشان ہو. یار پاکستانیوں کی جان کی قیمت اتنی کم ہے, پاکستانیوں کی زندگی اتنی ارزاں ہے ان کی نظر میں کہ درجنوں مارے جائیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اس کو بدلنا ہے. کب تک ہم نے ایسے جینا ہے؟ ہم سب کو ایز اے نیشن سوچنا ہے کہ دنیا میں کوئی 1-2 بندے ایسے مارے جائیں نا کسی دہشت گردانہ حملے میں, پوری حکومت ہل کے رہ جاتی ہیں. وزرائے اعظم باہر دورے پہ ہوں, واپس آ جاتے ہیں. ہمارے والے جلتی ہوئی ٹرین کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں پھر رہے ہیں. اپنے گھر میں آگ لگی ہے, دوسری آگ بجھانے کے بارے میں کیا دعوے کیے جا رہے ہیں. تو پاکستان اس ٹائم ڈائریکشن لیس ہے. پاکستان کا مستقبل اس ٹائم جتنا ڈاواڈول ہے شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور پاکستان کو بہت زیادہ سنجیدگی سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے ایز اے نیشن. ورنہ جرنیل تو اپنے مفادات کے لیے اس ملک کو ڈبو دیں گے, ان کو اپنے مفادات کو قربان تو نہیں کریں گے. تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل پاکستان ٹائم دن کو 3 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.